أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی، یعنی ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو غصے ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. پچھلی مرتبہ میں الرحمن الرحیم کے متعلق ہم نے جانا تھا. سورہ فاتحہ کی کل 7 آیتیں تھیں، اس میں سے یہ دوسری آیت تھی الرحمن الرحیم، جس کے بارے میں بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کی جو بڑی بنیادی فضیلت ہے، بہت سی فضیلت ہے، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں پورے دین کا خلاصہ اور عطر آ چکا ہے. اسلام کی بنیاد جن بنیادی چیزوں پر ہے، جو پلرز کی حیثیت رکھتی ہے، جو بنیادی مانیتائیں ہیں، وہ اس میں آ چکی ہیں. ان میں سے پہلا تھا اللہ کی ذات ایک ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ مانیتہ اور یہ عقیدہ اسلام کا الحمدللہ رب العالمین سے ہمیں معلوم ہوا تھا. دوسرا عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے اور وہ نبی برحق ہوتے ہیں. اس عقیدے کو ہم نے جانا تھا الرحمن الرحیم میں. آج ہم جانیں گے ہمارا تیسرا عقیدہ، پاس بعد الموت، قیامت کا عقیدہ، کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں سب کو انصاف دیا جائے گا، اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں. مالک یوم الدین سے ہمیں یہ عقیدہ معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں مالک یوم الدین. اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اپنا تعارف کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے شروع میں. تو فرما رہا ہے کہ میں وہ ہوں جو بدلے کے دن کا مالک ہے. پیچھے بات آئی تھی الرحمن الرحیم میں کہ اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے. تو وہ نبی کیا کرتے ہیں؟ وہ نبی دنیا میں آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ راستہ سیدھا ہے، یہ اللہ کی مرضی اور پسند کا راستہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں راستہ جو ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ اللہ کی مرضی کا راستہ نہیں ہے. چاہے وہ اٹھنے بیٹھنے میں ہو، بولنے میں ہو، کھانے پینے میں ہو، لائف اسٹائل میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر چیز میں نبی کھول کھول کر بتا دیتا ہے. اور نبی کے بعد علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو اور عام امت کو یہ باتیں بتاتے ہیں کہ اس راستے پر چلو گے اللہ انعام دے گا، اور اس راستے پر چلو گے تو پکڑے جاؤ گے. تب سوال ہوتا ہے آدمی کو کہ کب پکڑے جائیں گے اور کب انعام دیا جائے گا؟ تو اللہ آگے فرما رہے ہیں مالک یوم الدین، کہ اس دنیا کا جو سسٹم ہے اس کو جب ہم ختم کریں گے، یعنی قیامت کا دن آئے گا، اس دن ہم یہ کام کریں گے. اس دن ہر برے اعمال اور اچھے اعمال کا بدلہ ہم لوگوں کو دے دیں گے. دنیا میں کیوں نہیں دے دیتے؟ آخرت پر کیوں ٹال کر رکھا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ انعام جو دینے والا ہے وہ ایمان کی وجہ سے دینے والا ہے. کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. تو ایمان کی وجہ سے اگر آپ اعمال کرتے ہیں تو بدلے کے مستحق ہے. اور اگر کوئی اور چیز آ گئی، مثلا آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو بدلہ تھوڑی ملے گا، نہیں ملے. تو اللہ کی ذات کے لیے اعمال کیے جائے تو اس پر نیک بدلہ ہے جنت کا.
اب دنیا میں اگر اللہ بدلہ دینے لگے مثلاً اس طرح کہ جو گناہ کرے اس کو غریب کر دیا، کھٹیا میں ڈال دیا، فوراً ہاتھ پاؤں توڑ دیے، تو آدمی مجبور ہو کر کے کہیں میری ذات پر مصیبت نہ آ جائے، میرے خاندان پر مصیبت نہ آ جائے، میری اولادیں جو ہے بکھر نہ جائے، اس کی وجہ سے گناہ سے بچ رہا ہے، اس کی وجہ سے نیک عمل کر رہا ہے، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، تو مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے بیماریوں سے آدمی بچتا ہے، اسباب بیماری سے بچتا ہے، چھت کے اوپر سے نیچے گرنے سے بچتا ہے، 10 مرتبہ سوچتا ہے ٹینشن والی جگہ ہو تو کہاں قدم رکھے آدمی، چھت پہ چڑھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو خطرہ ہے کہ گروں گا مر جاؤں گا، تو یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم بدلہ جو دینے والے ہیں وہ اس پر کہ ہمیں نہ دیکھو، ہمیں جانو نہ کچھ بھی نہیں، اور پھر ہم سے جو ہے تم معاملہ کرو تو ہم تمہیں بدلہ دیں گے۔ اصل کمال تو یہ ہے تمہارا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلے کا ایک دن رکھا ہے اور دنیا میں آزاد چھوڑا ہے، صاف صاف سیدھا راستہ بھی بتا دیا اور برا راستہ بھی بتا دیا، اس کا رزلٹ بھی بتا دیا، اس کا رزلٹ بھی بتا دیا، اور اختیار دے دیا کہ کرو، اچھے اعمال کرو گے بدلہ دیا جائے گا، برے اعمال کرو گے پیٹے جاؤ گے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اللہ نے صاف قرآن میں کریم میں فرمایا کہ انہی انسانوں اور جناتوں میں سے کچھ جو ہے خوش نصیب ہوں گے، جنت کو پائیں گے، اللہ کے رضا کو پائیں گے، اور کچھ بدبخت ہوں گے جو ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ بہرحال تو یہ بدلے کا دن ہے، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں یہ جزا سزا نہیں ہوتی۔ ہم آئندہ کی مجلس میں انشاءاللہ جانیں گے کہ کچھ اعمال ہے جس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے، کچھ اعمال ہے لیکن پوری نہیں دی جاتی، تھوڑا مزہ چکھایا دیا جاتا ہے، اور سب اعمال کی حیثیت کو آپ مجموعی طور سے دیکھیں ایک ساتھ، تو اللہ تعالیٰ جگانے کے لیے، ایسا سمجھو کہ بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے تھوڑا عذاب دیتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور دنیا میں آدمی گناہ کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ دنیا میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، مسلمانوں پر خاص اثر پڑتا ہے۔ ہم لوگ کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اور ہماری ناکامی دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہم دوسری قوموں کی طرح نہیں ہیں۔ ہم اگر بیاج کھانا شروع کر دیں تو ہم یہ سوچیں کہ کافی لوگ بھی تو کھاتے ہیں، ان پر کوئی مصیبت نہیں آتی، ان پر نہیں آئے گی لیکن تم پر آئے گی، اس لیے کہ تم نے قانون کو فالو کیا ہے، تم نے معاہدہ اللہ کے ساتھ کر لیا ہے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، اب نہیں مانو گے تو پکڑ ہوگی۔ تو دنیا میں بھی مسلمانوں پر اعمال کے بدلے میں پکڑ ہوتی ہے، لیکن یہ پکڑ اعمال کا پورا بدلہ نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ خیر خواہی ہے۔ کیا خیر خواہی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ گناہ کر رہا ہے، اگر یہ اسی گناہ میں غفلت کے ساتھ رہا، اس پر مصیبت نہیں ڈالی، تو یہ بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا جس کو یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ صاف فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، کہ جب ہم سزا دینے پر آئیں گے ہم سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھی چکھاتے ہیں۔ وہ کیا عذاب ہوتے ہیں؟ ہم لوگ بہت سی مرتبہ سب چیز کو صرف اسباب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ گھر میں جھگڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی بہت بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، کبھی پڑوسی کے ساتھ جھگڑے ہو گئے، کبھی جو ہے آدمی کی نارمل چیز میں بار بار کار میں خرابی آ رہی، دھندے میں خرابی آ رہی، پلان آدمی کے فلاپ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی ہو گیا، نہیں ایسے نہیں ہوا۔ اللہ کہتے ہیں گناہ کرتے رہو گے ہم تم کو ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائیں گے۔ وَلَيُذِيقَ بَأْسَكُمْ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، تم کو آپس میں لڑوا دیں گے ہم اگر گناہ کرتے رہو گے تو گناہ کے اثرات ہے یہ کہ ہم آپس میں لڑتے پھرتے رہتے ہیں، خاندان میں جو ہے یکجہتی نہیں آتی، ایکتا نہیں آتی، باپ کی بیٹوں سے نہیں بنتی، بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی، بیٹیوں کی ماں سے نہیں بن رہی، ماں کی بیٹیوں سے نہیں بن رہی، پڑوسی کی نہیں بن رہی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کی وجہ سے ہماری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، آدمی ہر وقت پریشان رہتا ہے، یہ سب گناہ کے اثرات ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم پکڑ کرتے ہیں، دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے، لیکن یہ پکڑ پوری نہیں ہے بلکہ یہ جگانے کے لیے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، میں یہ جو دھکے دے رہا ہوں، یہ جو مصیبتیں ڈال رہا ہوں، یہ تو صرف اس لیے ڈال رہا ہوں کہ میرے بندے کو تھوڑا احساس ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ مصیبت آ رہی میرے گناہوں کی وجہ سے آ رہی، آدمی توبہ کر لے۔
جیسے آدمی استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو درست فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال بدلے کا دن تو آخرت میں ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں یہ بات ہوتی ہے جو بیان کر دی کہ دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے، لیکن یہ پکڑ سزا دینے کے لیے نہیں، یہ پکڑ جگانے کے لیے ہے اور بہت بڑے عذاب سے بچانے کے لیے۔ اور پھر بھی اگر کوئی نہیں جاگا تو پھر ہے آخرت کا عذاب، دیکھ لے گا آدمی سوچ۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، اللہ صاف فرما رہے ہیں کہ پورا قرآن میں کھول کر اللہ نے قیامت کو اتنا کھول کر بیان کیا ہے کہ شاید کوئی اور چیز بیان نہ کی، اتنا کھول کر بیان۔ اللہ صاف کرے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے بہت قریب آنے والے عذاب سے تم کو ڈرا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ ایسا عذاب ہوگا۔ وہ عذاب جب آئے گا تب آدمی اپنے اعمال سب دیکھ لے گا اور اس کا بدلہ بھی دیکھے گا۔ بہرحال مالک یوم الدین میں بدلے کا اصل وقت ہے آخرت کا، قیامت کے دن کا، جس میں کسی پر کوئی بس نہیں چلے گا، نہ پیسے دے کر چھوٹ سکتا ہے آدمی، نہ خاندان کو بیچ میں لا کر چھوٹ سکتا ہے، نہ گاؤں کا سرپنچ کام آ سکتا ہے، نہ خاندان کا بڑا کام آ سکتا ہے، نہ دوست کام آ سکتے ہیں، نہ مال و دولت کام آ سکتے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ سب قرآن میں اللہ نے صاف صاف سب کی وضاحت کر دی ہے، ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا اس مجلس میں، آئندہ کی مجلس میں۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے پکڑ کرتے ہیں تو صرف اس لیے، اور مسلمانوں کی خصوصاً پکڑ ہوتی ہے، اور وہ بھی اس لیے تاکہ بڑے عذاب سے بچ جائے اور اللہ سے توبہ کر لے۔ لہذا ایک بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہم پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تمہیں جو چھوٹی بڑی مصیبت پہنچتی ہے، تمہاری طبیعت کے خلاف جو بات بھی ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تو وہ تو تمہارے کارنامے ہیں، وہ تمہاری کارستانیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تمہاری پکڑ کرنی پڑ رہی ہے، اور ہم کوئی بے سخت دل ہیں اور ہم جو ہے بالکل طاعت میں لگے ہوئے، موقع ملتے ہی تمہیں سزا دیں، نہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ بہت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں کہ جن میں ایسے مستحق ہو جاتا ہے کہ وجود ختم کر دیا ہے، اللہ کہہ رہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ہم نظر انداز کرتے ہیں، چلو جانے دو، چلے۔ جب حد سے باہر پانی ہوتا ہے پھر تھپکی دی جاتی ہے، رکو، آگے بہت بڑا کھڈا ہے، تباہ ہو جائے۔ کبھی کبھی آدمی گناہ میں ایسا ملوث ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے مرتد ہو جاتا ہے۔ دنیا جانتی ہے یہ مسلمان ہے، لیکن آخرت میں جب پتہ لگے گا اس کا نام ایمان والوں میں ہے ہی نہیں، آدمی سمجھتا ہے جی چرا کر آدمی کھل کر گناہ کرتا ہے، سمجھتا ہے مجھے کوئی کہنے والا نہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو کھل کر بے فکر ہو کر اللہ کے احکام کو ٹھکراتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا نام نہیں آتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں پھر ہمیں بھی کیا ضرورت ہے، نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ، پھر ہم شیطان مسلط کرتے ہیں اس کے سر پر، پھر کیا ہوتا ہے فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یہ ہر وقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، الٹی سیدھی سجائے گا۔ حلال طریقے سے کما سکتا ہے، نہیں کمائے گا، حرام طریقے سے کمائے گا۔ حلال سے اپنا پیسہ لایا ہے دکان میں، اب گراہک سے جھوٹ بول کر زیادہ پیسہ کما رہا ہے، چونکہ اللہ اور رسول کے حکام کی تو پڑھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بھی مسلط کرتے ہیں۔ یہ شیطان کون ہوتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ کہتے ہیں ہم یہ جو مسلط کرتے ہیں نا، وہ انسان میں بھی سے ہو سکتا ہے اور جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے، بہت کے اوپر جنات میں سے ہوتا ہے جو ہر وقت دکھتا نہیں ہے لیکن ہر وقت الٹے سیدھے گناہ کے خیالات ڈالتا ہے ہر وقت۔ اور کبھی ہوتا ہے کہ دوست الٹا ملتا ہے، اس کی بیٹھک میں بیٹھا ہے، بسٹول پی رہا ہے شان سے اور بری باتیں کر رہا ہے، بری عادتیں اس کے پاس سے لے کر آ رہا ہے، یہ بھی شیطان ہے۔ اس کو قرآن شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس پر مسلط کرتے ہیں، اب اس آدمی کی زندگی تباہ ہوتی، اور آخرت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو بہت مزے لے رہا ہے، کیا ہماری لائف اسٹائل الگ ہے، ہم تو شان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن جب یہ سامنے آئیں گے تو کیا کہیں گے، یا لیتنی بعد المشرقین، کہ میرے اور تیرے درمیان ایسا فاصلہ ہو جاتا ہے جیسے یہ مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہوتا ہے، کبھی مجھے ملا نہ ہوتا ہے، اس نے تو میری آخرت تباہ کر دی قیامت کے دن۔ آج آدمی جن گناہوں کو بہت خوشی سے کر لیتا ہے تنہائیوں میں، اللہ کہتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا، کہ یہ اعمال جو برے برے آدمی کر لیتا ہے قیامت کے دن جب دیکھے گا تو کہے گا کاش میرے اور ان اعمال کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، ایک بڑا فاصلہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے قریب ہی نہیں ہو پاتے۔
تو یہ سب معاملہ آخرت میں پیش آئے گا۔ تو یہ بات ہے کہ ہر آدمی جو اللہ کے احکام کو ایک مرتبہ اسلام کو قبول کیا اس پر دنیا میں بھی پکڑ آتی ہے، اور یہ پکڑ اس کو ڈرانے کے لیے اور بڑے عذاب سے بچانے کے لیے، اور جو نہیں مانتا ہے اور بالکل نان اسٹاپ گناہ کرتے جاتا ہے، بے فکرہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے احکام کو چھوٹا سمجھتا ہے، تو اللہ پھر اس کے اوپر شیطان مسلط کرتا ہے جو اس کو اور جہنم میں ڈھکیلتا جاتا ہے، اور یہ اسی کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اور رہا اصل بدلہ مالک یوم الدین، کب ملے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن بدلہ دیں گے۔ بدلہ دینے کے لیے، جزا اور سزا دینے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے طاقت اور پاور، اور دوسرا ہے علم کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے، تم نے یہ نیکی کی ہے، اس کا علم ہونا چاہیے، اور دوسرا طاقت اور پاور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے دونوں ہمارے پاس ہیں۔ شارٹ میں سمجھو، اللہ کہہ رہے ہیں یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، ہمارے علم کی شان یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو ہم جانتے ہیں۔ شارٹلی اتنی بات سمجھو، واللہ علی کل شیء قدیر، اور بدلہ دینا ہے تو اس بات کو بھی سمجھ لو کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس کو تھوڑا ڈیپ تفصیل میں جا کر سمجھو تو اللہ کھل کر سمجھاتے ہیں کہ ہمارا علم کیسا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا علم ایسا ہے، لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ اللہ کی ذات سے رائے کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر کوئی چیز آسمان زمین میں چھپ نہیں سکتی، نہیں چھپ سکتی، بالکل نہیں۔ اللہ اور آگے فرما رہے ہیں کہ تمہاری اتنی چھوٹی سی کوئی نیکی ہوگی یا برائی ہوگی، اللہ قیامت کے دن اس کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ اس کا علم ایسا ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی الصخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ وہ پھر تمہاری اتنی چھوٹی سی نیکی بڑے سے بڑے پتھر، سخت پتھر کے اندر جا کر چھپ جائے، آسمان کی بلندیوں میں چلی جائے، زمین کی گہرائیوں میں چلی جائے، یأتی بها اللہ، اللہ یوں لا کر بتا دیں گے لو دیکھ لو یہ ہے تمہاری نیکی۔ یہ تو عام کائنات کے بارے میں اللہ کا علم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری ذاتوں کے بارے میں بتا دوں، اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری ذاتوں کے باروں میں بھی سن لو، یا تو تم مجلس میں رہو گے یا اکیلے رہو گے۔ مجلس میں ہو، باتیں کرتے ہو، ما یکون من نجوى من ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، کہ تم آپس میں بات چیت کر رہے ہو، سرگوشیاں کر رہے ہو، تو تم تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، چار ہو پانچواں اللہ ہے، پانچ ہو چھٹا اللہ ہے، جہاں کہیں رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، اس کا علم دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو برائی کر رہے ہو۔ اور تنہائی میں ہو تو اللہ کہہ رہے ہیں تنہائی کو بھی ہم جانتے ہیں، اور کتنا جانتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، چھپا کر رکھو یا زور سے کہہ دو ہم جانتے ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو تمہارے دلوں میں اس کو ظاہر کر دو یا چھپا کر رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے حساب کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، وحصل ما فی الصدور، جب ہم سینوں میں چھپے ہوئے راز بھی نکال کر سامنے رکھ دیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ قرآن میں قیامت کا نقشہ کھینچ رہا ہے تو اللہ اپنے بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کی کوئی چیز ہمارے اوپر چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جب تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی، سب اللہ کے سامنے۔ اللہ کہہ رہے ہیں شارٹ میں سمجھ لو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اور بھی زیادہ سمجھنا ہے تو ایسا سمجھو إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کہ اللہ ایسا طاق میں بیٹھا ہوا ہے جیسا شکاری اپنے شکار کے طاق میں بیٹھتا ہے، اس کی ہر نقل و حرکت کو، اس کے ہلنے کو، اس کے آنکھ کی حرکت کو بھی شکاری دیکھتا ہے جس کا اسے شکار کرنا ہے۔ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم ایسی ہر چیز پر نگاہ رکھ کر رکھے ہوئے ہیں۔ اور بہت وقت سنفرغ لکم ایھا الثقلان، بہت قریب وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان اور جنات کہ ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے اور تمہیں جو ہے میدان میں لا کر تمہارے اعمال کا بدلہ دے دیں گے۔ یہ ہے اللہ کا علم۔ اور اللہ کی قدرت کیسی ہے؟ اللہ شارٹ میں کہتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کو تفصیل میں اللہ صاف طور پر انسانوں اور جناتوں کو مخاطب کر کے صاف کہہ رہے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ صاف کہہ رہے ہیں، اوپر قیامت کا
حال اللہ نے بیان کیا، ایسی سزا دیں گے، ایسی سزا دیں گے، اور پھر صاف اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسانوں اور یہ جنات ہو، تم سے ہو سکے تو اس آسمان کی بلندیوں سے باہر نکل جاؤ، اس زمین کی گہرائیوں سے باہر نکل جاؤ، تمہارے بس میں ہے اگر۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے شیاطین جناتوں نے، جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، انہوں نے یہ بات ذکر کی تھی، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ فِي الْأَرْضِ هَرَبًا، کہ ہم نے یہ بات یقینی طور پر جان لی کہ ہم زمین میں بھاگ کر، چھپ کر یا کسی اور طریقے سے اللہ کو نہیں ہرا سکتے۔ وہ جنات قبول کر رہے ہیں جن کو اللہ نے اتنی طاقت اور پاور دی، وہ آسمانوں میں جا سکتے ہیں، وہ یہ قبول کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طاقت اور قدرت سے نہیں بھاگ سکتے، اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے ہم نہیں بھاگ سکتے۔ تو یہ طاقت اور یہ علم دونوں اللہ کے پاس ہے، اس لیے اللہ صاف کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، ہم بدلہ دے کر رہیں گے اور ہمارے بدلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں دھوکے میں نہ رہو، خاندان کے، مال کے، دوستوں کے، ان دھوکوں میں مت رہو۔ اللہ صاف احوال بیان کرتا ہے، دنیا میں آدمی پر مصیبت آتی ہے، گھر والے آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، دوست آ جاتے ہیں، دیکھ لیں گے کون ہے، اور اگر سرکاری معاملہ ہو گیا تو گاؤں کے بڑے آدمی کو لے جاتے ہیں، سرکاری افسر کو لے جاتے ہیں، سفارش کروا لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کو بھی تو یاد کرو جس وقت کوئی سفارش کام نہیں لگے گی، جس وقت حال یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ جس وقت یہ دنیا میں ایک دوسرے کے کام آنے والے، یہ میاں بیوی کے کام آنے والا، یہ ماں باپ پر اپنی جان نچھاور کرنے والا، یہ منہ چھپا کر گھومتا پھرے گا کہ کہیں میرا باپ مجھے نہ دیکھ لے، کہیں میری ماں مجھے نہ دیکھ لے، کہیں میری بیوی مجھے نہ دیکھ لے، کہیں میرے بیٹے مجھے نہ دیکھ لے کہ مجھ سے کوئی نیکی مانگ لے۔ یہ حال ہے، دوستوں پر بہت ناز ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، بہت دوستوں پر ناز کرتے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن یہ تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ تقوی کی بنیاد پر، اللہ کی رضا کی بنیاد پر اگر دوستی کی ہے، وہ تمہیں جنت میں لے جائے گی، اور اس کے علاوہ جتنی جوانی کے نشے کی دوستیاں ہیں، جتنی دنیا کی غرضوں کی دوستیاں، اللہ کہہ رہے ہیں سب تباہ ہو جائیں گی۔ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، یہ نہیں کہ اس کو علم نہیں ہے، يُبَصَّرُونَهُمْ دکھا دیں گے، لو دیکھو تمہارا دوست مصیبت میں، نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ عذاب اتنا سخت ہوگا کہ یہ جو ایک دوسرے کے کام آ رہے تھے، یہ ایک دوسرے کو اپنے بدلے میں قربان کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا، کہ یہ مجرم جب پکڑے جائیں گے تو یہ چاہیں گے کہ میرے بدلے میں میری بیوی چلی جائے، میرا بچہ چلا جائے، میرا پورا کا پورا خاندان چلا جائے، اس سے بھی کام نہیں بنتا، پوری زمین کی پوری انسانیت چلی جائے، میں اس عذاب سے بچ جاؤں۔ یہ حال ہے اس آخرت کے عذاب کا، اور یہ کوئی انسان کی کتاب نہیں ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے صاف صاف، جہاں جہاں آدمی غوطہ کھا سکتا ہے، دھوکہ کھا سکتا ہے، اللہ صاف کہہ دے، خاندان کام نہیں لگ سکتا، دوست کام نہیں لگ سکتے، مال دولت کام نہیں لگ سکتی، اور اس اللہ کی شان اور عظمت ایسی ہوگی، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ وہاں اور کوئی نہیں بول سکتا، جس کو موقع دیا جائے گا وہ سفارش کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خاندان کا بڑا آ گیا، گاؤں کا نیتا آ گیا، چودھری آ گیا، سرپنچ آ گیا، یا ضلع کا کوئی کلیکٹر آ گیا اور تمہاری سفارش کر دے، بالکل نہیں چل سکتا۔ فلا تسمع الا ہمسا، وہاں تو معاملہ ایسا ہوگا کہ کسی کے بولنے کی مجال نہیں ہوگی، یہ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ولا يحسبن الله ولا يحسبن الظالمين ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اللہ غافل بیٹھا ہے، اسے علم نہیں ہے یہ ظالم لوگ کیا کر رہے ہیں، نہیں، ہر چیز کا علم ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے، اس وقت پر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ثابت کر کے بتا دے گا۔ اور پھر بات بھی عجیب ہے کہ اللہ عذاب دینا چاہے تو کہہ دیں ہم جانتے ہیں ہم عذاب دے دیں گے، نہیں، بالکل قانونی کارروائی کریں گے اللہ تعالیٰ، خود تو جانتے ہیں، ساتھ میں نامہ عمل بھی لایا جائے گا، اور اس نامہ عمل کو دیکھ کر آدمی کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کو ہو کیا گیا، اس میں تو ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے، اس پر بس نہیں، فرشتے لائے جائیں گے اور وہ بیان کریں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس پر بس نہیں، پھر اس سے آگے یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ اللہ میاں اس نے یہاں بیٹھ کر یہ نیکی کی تھی اور فلانی جگہ بیٹھ کر اس نے وہ گناہ کیا تھا، اس پر بس نہیں، اور آگے چلو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے اعضاء سے بھی گواہی دلوا دیں گے،
الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج تو ہم ان کی زبانوں کو بند کریں گے، ان کے اعضاء بتائیں گے، ان کے ہاتھ بتائیں گے، ان کی آنکھیں بتائیں گی، ان کے پیر بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کارستانیاں کی۔ اب کہاں جا سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، کہ ہر نفس کو، ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو بھی نیکی اس نے کی ہے، جو بھی برائی اس نے کی ہے، سب کھول کر اس کو بدلہ دے دیا جائے گا، اور رتی برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ کھجور کو دیکھو، اس کا جو بیج ہوتا ہے درمیان کا، اس کے اوپر جو جھلی چڑھی رہتی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس کے بقدر بھی ظلم نہیں ہو سکتا، اس کے بقدر بھی ظلم نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں۔ ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ صاحب کہہ رہے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے کہ اس نے کیا کارستانیاں کی، اگرچہ وہ کہے میں نے ایسا کر لیا تھا، ایسا کر لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنے بارے میں پوری خبر ہے کہ میں نے کیا کیا کارستانیاں کی ہے۔ اس لیے اپنے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہے، دل کے کٹہرے میں اپنے آپ کو آدمی کھڑا کر کے پوچھ لے کہ میں کیسا ہوں۔ یہ قیامت کا دن ہے، جس کو جتنا قیامت کا دن یاد رہے گا اس کے اعمال اتنے درست رہیں گے، اور جو جتنا قیامت کے اعمال کو بھولے گا وہ دنیا میں اتنی گڑبڑ مچائے گا۔ یہ سیدھی بات ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کا حساب کر لے اور مرنے کے بعد جو اعمال کام آنے والے ہیں وہ کام کر لے، یہ آدمی عقل مند ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا، کہ اپنے آپ کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اور اپنے آپ کا وزن کر لو کہ ہم نیکی میں کتنے مضبوط ہیں اور ہمارے گناہ کتنے ہیں، اس سے پہلے کہ تمہیں پوری کائنات کے سامنے تولا جائے۔ اس لیے یہ قیامت کا دن ہے جس کا ریفرنس دے کر اللہ کہہ رہے مالک یوم الدین، جس کی پوری تفصیل قرآن کریم میں آگے بیان کی ہے۔ یا اللہ کہہ رہے مالک یوم الدین، اس بدلے کے دن کا میں مالک ہوں، طاقت رکھتا ہوں، علم رکھتا ہوں، اور ہر چیز ثابت کر کے بتا دوں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رتی برابر نیکی کی ہے بتا دیا جائے گا، رتی برابر گناہ کیا ہے بتا دیا جائے گا، اور حساب اور بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں اور بیلنس بھی بنا رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، اتنا سخت دن ہے، اور کتنا سخت دن ہے، ایک نیکی گھٹ گئی جاؤ جہنم میں۔ من نوقش عذب، اور جس کو پوچھ لیا کیوں کیسے، بس معاملہ ختم ہو گیا اس کا۔ جس کو بھی پوچھ لیا کیوں یہ کیا، بس وہ گیا عذب، اس کا پیٹا جانا پکا ہے، اس کو عذاب ہونا پکا ہے۔ حساب یسیر تو یہ ہے اللہ بلائے بندے کو اعمال دیکھ اور کہے ہم اپنے شان سے تمہیں معاف کر دیں، یہ حساب یسیر ہے۔ اور جس کو یہ پوچھ لیا اچھا یہ کام کیوں کیا تھا، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور اس کا پکڑا جانا پکا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت، اس کے فضل اور اس کی مغفرت کے بغیر کوئی آدمی نہیں جیت سکتا آخرت کو۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، میرے بندو یہ دن ہے تو بڑا ہولناک، لیکن ہم اس دن کے مالک ہیں، ہم کسی قانون کے جو ہے بندے ہوئے نہیں ہیں، ہم مالک ہیں، ہم چاہیں گے تو معاف بھی کر دیں گے، بالکل نا امید بھی نہ ہو جانا، اور ہم مالک ہیں، چاہیں گے پکڑ لیں گے۔ بیلنس بنا کر چلو، گناہ ہو جائے توبہ کر لو، پھر اللہ کے دربار پر آ جاؤ اور اللہ سے معافی کر لو، پھر اپنی گاڑی چلاؤ، پھر توبہ، گناہ ہو گیا، توبہ ٹوٹ گئی، پھر آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے توبہ کرے، پھر اپنی گاڑی چلاتا رہے، نا امید نہ ہو۔ الایمان بین الرجا والخوف، ایمان تو نام ہے امید کا اور خوف کا کہ پتہ نہیں پکڑے گئے تو کیا ہو جائے گا، اور یہ بھی امید رکھے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، معاف فرما دیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرتا رہے یار۔ تو یہ ہے مالک یوم الدین، جس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے، جس کی بڑی تفصیل اللہ نے یہاں بیان کی ہے قرآن کریم میں۔ بدلے کے دن کا اللہ مالک ہے، اور مالک کا لفظ استعمال کر کے اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم کسی قانون کے پابند نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے مجبور ہوں گے کہ کسی مجرم کو سزا دیں، یا ہم مجبور ہوں گے کہ کسی نے بہت نیکیاں کی ہے تو اس کو بدلہ دیں گے۔ جو ہوگا ہمارے فضل سے ہوگا، ہم چاہیں گے پکڑ بھی لیں گے اور ہم چاہیں گے تو چھوڑ بھی دیں گے، لیکن اصل قانون اللہ کا یہ ہے کہ نیکوں کے لیے کامیابی ہے، بروں کے لیے
ناکامی ہے اور ان کے لیے پکڑ ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ اللہ کا قانون ہے، جو ایک نیکی لے کر آئے گا 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو برائی کر کے آئے گا اس کو اس کی برائی کے بقدر سزا دی جائے گی۔ یہ قانونی فیصلہ ہے، البتہ وہ مالک ہے، چاہے تو اپنے فضل سے کسی بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی معاف کر دے۔ مالک یوم الدین، تو یہ اسلام کے 3 بنیادی عقیدے تھے۔ اللہ اکیلا ہے، اس کی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے پرسکون زندگی گزارنے کا طریقہ بتلانے کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے۔ اور رحمان الرحیم میں یہ بات بیان ہوئی، مالک یوم الدین میں یہ بات بیان ہوئی کہ اچھے اور برے اعمال کا بدلہ وہ دے گا۔ اب پچھلی زندگی کو آدمی صاف کیسے کرے اور آئندہ کی زندگی ایسے کیسے بنائے کہ مالک یوم الدین جب بڑی پیشی ایک عظیم ذات کے سامنے ہوگی جہاں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی، وہاں کامیاب ہو جائے۔ اس کا جواب یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ ایک حل بتایا ہے اللہ نے کہ میرے نبی کی لائف اسٹائل کو لے لو، بس یہ کافی ہے۔ میرے نبی کی لائف اسٹائل کو لے لو، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چہرہ، تمہارا کپڑا، تمہارا کمانا، یہ سب کچھ میرے نبی کے طریقے کے مطابق بنا لو، پچھلی زندگی معاف کر دیں گے اور آئندہ تمہیں ہم اپنے دوستوں میں شامل کر لیں گے، اور دوستوں کو ستایا نہیں جاتا، لہذا مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔